واجب القدر میرے محترم بھائی دوستوں، پاکستان والوں اور پوری دنیا کے مسلمان ملکوں کے علماء کرام، علماء حق، محترم واجب القدر بھائیوں، اس دنیا کے اندر اس وقت فتنہ بنا ہوا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ میں نے دلیل دی ہے قرآن سے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات، قرآن پاک کی محکم آیت سے، من عطارفن روایت سے، دوسری فرمان مصطفیٰ سے۔ تو محترم کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک قرآن کی آیت اور دو حدیثوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب میں تمام جو مکتب فکر کے علماء ہیں ان سے میں مودبانہ گزارش کر رہا ہوں، اب اگر وہ یہ میری قرآن پاک میں جو ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اللہ رب العزت تو قرآن مقدس کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ تو واجب القدر علماء کرام، میں اس وقت گئے گزرے دور کے اندر بھی اپنی امت مسلمہ کو جو بیچارے قرآن سے غافل ہیں ان کو نجوم سے بچانا چاہتا ہوں، کہان سے، ستارہ پرست سے، ان کی عزت کو، ان کے پیسے کو، ان کے وقت کو۔ کیوں؟ وہ عوام ہے۔ مسلمان کی حفاظت کرنا، کسی مسلمان کی ایک ضرورت پوری کر دینا، اللہ اس کی تر حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ اور واجب القدر علماء کرام، اب اگر یہ میں نے بات آپ کے سامنے رکھی ہے، علماء کرام پوری دنیا کے علماء کرام کی عدالت میں رکھی ہے، جب صحابہ کرام کی باری آئی، ہم سب صحابہ کرام جنتی جنتی الحمدللہ ہم مانتے ہیں، تمام صحابہ جنتی ہیں۔ تو یہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ اور من اتى عرفا فسألہ عن شیء لم تقبل صلاته 40 یوما او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور من اتى عرفا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا یہ اتنے سارے میں نے الحمدللہ قرآن پاک کی آیت اور فرمان مصطفیٰ آنے کے بعد بھی اب کیا جماعت کا جمعیت، کوئی بھی جماعت کا سربراہ، جماعت کا بڑا، جماعت کا محتمیمیت، جماعت کا ذمہ دارانہ شخصیت، کیا وہ اپنے بارے سوچے گا، اپنی جماعت کے بارے سوچے گا؟ تو خدا را افسوس ہے مجھے پھر وہ جو نعرہ لگاتے ہیں ہم حق کی بات کرتے ہیں، ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، ہم فرمان مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، مجھے پھر بڑا افسوس ہوگا اس بڑے جماعت والے پہ جو یہ میری بات کو قرآن اپنی بات نہ سمجھے، جب یہ قرآن کی بات ہے، آپ علماء کرام ہیں، میں نے قرآن کی بات کو اپنی بات سمجھا، فرمان مصطفیٰ کو اپنی بات سمجھا، تو آپ علماء کرام کو بھی قرآن کی بات کو اپنی بات سمجھنا پڑے گا، فرمان مصطفیٰ کو اپنی بات سمجھ کر میرے محترم ذمہ دارانہ شخصیت، اپنی خدارہ ذمہ دارانہ شخصیت چھوڑ کر ایک مرتبہ پوری قوم کو اجاگر کرنا پڑے گا۔ یہ جو میں نے عرض کیا اس کے بارے میں اجاگر کرو خدارہ۔ ہم اچندے کے لیے بڑی بڑی چیزوں کے ناراض نہیں ہونا، ہم عوام الناس سے محترم ترغیب دے دیتے ہیں، لیکن خدارہ اس پہ کسی نے دی ہے؟ اگر میں نشاندہی کر رہا ہوں تو شاید میرے خیال میں آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، میں شاید کون سا بندہ ہوں تاریخ میں جو نجوم کے سامنے ایسے کھل کے آیا ہوں۔ الحمدللہ پوری دنیا کے جادوگروں کو، پوری دنیا کے شعبدہ بازوں کو، نجومیوں کو، کاہنوں کو، ستارہ پرست کو میں چیلنج کرتا ہوں۔ روزانہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ہمیں بتاتے ہیں آپ کا دن کیسے گزرے گا، دلیل دو مجھے، دلیل نہیں ہے ان کے پاس۔ تو محترم علماء کرام آپ کو پتہ ہے، تو اب آپ کو چاہیے کہ عوام الناس کو خدارہ بچائیں، آپ خدارہ بچائیں۔ جو کسی کا بلا سوچتا ہے، جو عوام الناس کا بلا سوچتا ہے، خدا کی قسم اس کا بلا ہو جاتا ہے۔ بھائی عوام الناس کا علماء کرام خدارہ ضرور اس بات کو اپنی بات سمجھ کے دنیا کے ہر مسلمان تک پہنچا دو۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو نہ پہنچائے گا، جو بات آگے نہ کرے گا، بلغوا عنی ولو انی آیا، اور علماء کرام کے اوپر یہ فرض ہے، اور اگر نہ آئے گا میں نے بات آپ تک پہنچا دی ہے۔ اب جو بھی جماعت کا بڑا ہے، جو بھی مسجد میں امام مسجد ہے، اس کی ذمہ داری ہے تمام اپنے مقتدین تک پہنچائے، ورنہ قیامت والے دن میرا ہاتھ ہوگا
اور تمام وہ ذمہ دارانہ شخصیت کا گریبان ہوگا. بات یاد رکھنا، کیونکہ میں نے قرآن کی بات کی ہے، فرمان مصطفیٰ کی بات کی ہے. میں کون ہوں؟ میں جیسا بھی ہوں، میں گنہگار ہوں، لیکن میں نے بات کس کی کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ بات کرنے والے کی طرف نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا کہ وہ بات کس کی کر رہا ہے. میں اللہ کی کر رہا ہوں، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، فرمان مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.